ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کس کو رہنما کہیے کس کو نا خدا کہیے، کس کو رہنما کہیے کس کو نا خدا کہیے، ڈوب جائے جب کشتی پھر کسی کو کیا کہیے۔ اب تو ہے قافلے والوں کا خدا ہی حافظ، اب تو ہے قافلے والوں کا خدا ہی حافظ، راہ خود بھول گئے راہ دکھانے والے۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے آپ تمام عزیز دوستوں کو اور ہمارے تمام معزز بڑے اور بزرگوں کو اور ہمارے پردہ نشین ماں اور بہنوں کو ہمارا ادب سے بھرا سلام قبول ہو، اور بعد اس کے ہمارے گلشن کے تمام چہکتے اور مہکتے ہوئے پھولوں کو، یعنی تمام چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ننھے منھے بچوں کو ہمارا دعا اور پیار ہو۔ آئیے تو اب ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام کی حقیقت، وہ اسلام جو تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں اسلام کی تاریخ اور دین محمدی کی حقیقت۔ میں اس پیشکش کو امت محمدیہ کے ان افراد کے نام معلوم کرتا ہوں جو شہید رہنمائی اور قیادت سے محروم ہیں اور نام و نہاد علماء کے دام و تروز میں گرفتار ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس سے پہلے جو بیان حقیقت آپ حضرات پچھلے ایپیسوڈ میں سماعت کیے، اسی موضوع پر اور آگے کے واقعات اور بیانات سماعت کریں۔ جی ہاں ناظرین، اسی موضوع پر اور آگے کے واقعات اور بیانات سماعت کریں۔ سنا جاتا ہے کہ قبر میں دو فرشتے پہنچ کر سوال کریں گے، من ربکم و دینکم، تمہارا رب کون اور دین کیا ہے۔ از حدیث بخاری جلد اول صفحہ 515۔ اس سوال کا مقصد ہر قوموں کے رہنما کو معلوم کرنا ہے کہ جیسے قوم یہود کے رہنما حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم نصارہ کا رہنما حضرت عیسیٰ ہیں، ویسے ہی امت محمدیہ کے رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی معلومات کے لیے فرشتوں کا سوال ہوتا ہے کہ تمہارا رب کون، کیونکہ بقول علماء جبکہ خدا ایک ہی ہے اور وہی سب کا خدا ہے، یہ بات فرشتوں کو بھی معلوم ہے کہ سب کا ایک ہی خدا ہے، پھر فرشتے ایسا سوال کیوں کریں گے کہ تمہارا رب کون۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رہنما کو رب کہا گیا ہے، بس ہر قوموں کا ایک ہی خدا اور ہر قوموں کا رب جدا جدا ہے۔ خدا بے نیاز وہ بے غرض ہے اور رب اپنے قوموں کے درستی کا غرض مند ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کے لیے رب العالمین ہیں۔ رب العالمین مانے جب پہلی عالم پیدائش کے بعد دوسری پیدائش ہوگی، ہر عالم کو مل کر عالمین کہا گیا ہے، چاہے وہ پہلی پیدائش کا عالم ہو یا جتنے بار پیدائش ہوتی رہے، ہر عالم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ربوبیت و صفات کریں گے۔ اسی شان اقدس کو شفیع و محشر کہا گیا ہے کہ حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر عالم یعنی ہر قرن میں شفاعت کریں گے، جس کے متعلق ایک حدیث ہے کہ انا باشت من خیر قرن بنی آدم قرنن فقرن حتی من القرن الذی کنت فیہ۔ ترجمہ، مجھ کو بنی آدم کے بہترین طبقوں میں ہر قرن کے بعد قرن میں پیدا کیا گیا، یہاں تک کہ میں اس قرن میں ہوں، یہاں تک کہ میں اس قرن میں پیدا ہوں جس میں کہ میں ہوں۔ از حدیث بخاری جلد دوم صفحہ 345۔ چہارم، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے لیے غیب داں ہیں۔ یاد رکھیے، رب اور غیب داں دونوں لفظوں کے ایک ہی لازم و ملزوم مفہوم ہے۔ جیسے رب کے معنی ربوبیت کرنے والا یعنی قوم کی رہنمائی کرنا ربوبیت ہے، اور آنے والے وقت کی جانکاری کو غیب ہے، اور آنے والے وقت کی جانکاری غیب ہے، یعنی وقت آنے سے پہلے مستقبل کے انجام کو سمجھ لینا غیب دانی ہے۔ کاش کوئی رہنما غیب دان نہیں تو وہ رہنمائی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ رہنما بخوبی جانتا ہے کہ میرے قوم پر کیا وقت آنے والا ہے۔ اسی تحفظ اور درستی کے مطابق وہ اپنے قوم کی رہنمائی کرتا ہے۔ جیسے ماں کو بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر بچہ چولہے کے جلتی ہوئی لکڑی سے کھیلے گا تو ضرور جل جائے گا،
گویا یہ ماں کی غیب دانی ہے اور بچہ انجام سے ناواقف ہوتا ہے، اس لیے ماں تحفظ اور تربیت کرتی ہے۔ پس ماں اپنے بچے کے لیے غیب داں اور ربوبیت کرنے والی ہے، اور بچہ نادان اور ظاہر الغیب ہے، اسی طرح حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی جانتے تھے کہ میرے قوم پر کیا وقت آنے والا ہے۔ اسی مدوزوز کے تحت تحفظ میں اپنے ربوبیت پیش کی، آپ نے ربوبیت پیش کی، گو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ربوبیت قوم کو گراں گزری اور تلخ سبق سمجھا، حالانکہ اس تلخی میں قوم کی صحت و سلامتی پوشیدہ تھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غیب دانی سے قوم کی رہنمائی کی۔ پس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کے لیے عالم الغیب بھی ہیں اور رب العالمین بھی ہیں۔ اس لیے امتی کے لیے ارشاد اعظم ہے کہ فصلی لربک وانحر، پس اپنے رب کے لیے صلاۃ اور اپنے لیے نفی کر، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ اب نمازی حضرات کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ خود اپنے عقل و انصاف سے غور فرماویں کہ وہ اصول محمدی پر نمازی ہیں یا ابھی تک جاہلیت کے کسی دزل و فریب میں پڑے ہوئے نمازی ہیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بنیاد کلمہ ہے، جسے نمبر 1 کلمہ تو ضرور پڑھ لیتے ہیں، کلمہ تو ضرور پڑھ لیتے ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ کلمہ سے کیا نفی ہوئی اور کیا اثبات، اور کلمہ شہادت بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن جب تک خدا کو نہیں دیکھا پھر کیا گواہی دیتے ہیں۔ ایسے شخصی طور پر کلمہ پڑھنا درست نہیں، نماز بھی درست نہیں ہوگی، جس کے متعلق ایک حدیث ہے کہ لیس المؤمنون یجتمعون فی المساجد ویقولون لا الہ الا اللہ، جس کے معنی ہے کہ یہ مومن نہیں جو مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں اور کلمہ پڑھ لیتے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ کلمہ سے کیا نفی مراد ہے اور کیا اثبات ہے، ایسے نمازی مشرک ہیں۔ اج اشرار حقیقی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 2 قرآن شریف کا حافظہ ناظرہ سب کر لیتے ہیں مگر مخزن علم غیب حروف مقطعات الف لام میم وغیرہ کو بے معنی مطلب کہتے ہیں، اور غیب جاننے والے رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب دان نہیں تسلیم کرتے ہیں اور اپنے رب کو نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں، لہذا نمازوں میں عرب کے بتوں کو تشور کرتے ہیں، اسی کو پڑھتے ہیں۔ بروئے قرآن کوثر کی تلاش نہیں، اور تلاش کیوں کریں جبکہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد کوثر ملے گا، حالانکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن کا سبق زندگی کے لیے ہے، پس کوثر بھی زندگی میں ہی ملنا چاہیے۔ قربانی خود ہی جانتے نہیں، اونٹ گائے بکری کو ذبح کر دینا نہر قربانی سمجھ رہے ہیں، بقول شخصے کہ نہ مارا آپ کو جو خاک سے اکشیر بن جاتا، نہ مارا آپ کو جو خاک کو اکشیر بن جاتا، نہنگ ازدہا شیر و نر مارا تو کیا مارا، نہنگ ازدہا شیر و نر مارا تو کیا مارا۔ جی ہاں ناظرین، نہنگ ازدہا شیر و نر مارا تو کیا مارا، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں، مانو نہ مانو آگے تمہیں اختیار ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر جلد ہی ملیں گے آپ سے تصوف کی روشنی میں لے کر محمدی اسلام کی حقیقت، اور آپ تمام ناظرین سے آپ کا نیازمند بھائی نیازی ٹی وی کا ایک نیازمندانہ گزارش ہے، اور تمام انسانیت سے التجا ہے کہ نیازی ٹی وی پر پیش کیے جا رہے پروگرام محمدی اسلام کی حقیقت کو آپ حضرات ضرور سماعت کریں، اور خاص کر بالخصوص ان بھائیوں تک یہ پیغام محبت اور پیغام حقیقت کو ضرور پہنچائیں جن کے دل اور دماغ میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ڈالی گئی ہے، کیونکہ محمدی اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے، یعنی پوری کائنات پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے ہم تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اور منصب صرف یہ ہے کہ محمدی روشنی سے زمانہ روشن ہو جائے، حق اور باطل کو زمانہ جان لے، اور ہمارے آقا و مولا کو توہین نہ کی جائے، ان کی شان اقدس میں گستاخی نہ کی جائے۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ حسینیت اور محمدیت کو پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارے اس محمدی پیغام کو تمام انسانیت میں زیادہ سے زیادہ
شیئر کریں اور ہمارا حوصلہ افزائی اور تمام عالم کے آخرت کے بھلائی کے لیے ہمارے اس پیشکش کو، ہمارے نیک کوششوں کو اور ہمارے اس محمدی پیغام کو اور آپ اپنے اس محمدی چینل نیازی ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ ہاں تو ناظرین، ہم پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں محمدی روشنی لے کر۔ تب تک کے لیے آپ تمام عزیزوں کو اللہ حافظ، آداب، صلی اللہ علیہ یا محمد۔